بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کی تفسیر چل رہی تھی، چنانچہ بات یہ گزری تھی، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اب کوثر کے اندر دو قول تھے، ایک قول تو یہ کہ کوثر یہ جنت کے ایک حوض کا نام ہے، دوسرا قول یہ کہ کوثر اس کے اندر تمام خیر کثیر داخل ہے۔ پھر آگے فرمایا فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ عرب کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہا کرتے تھے کہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتار کر کفاروں کو جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہی قیامت تک چلنے والی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، انہی کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد اور ہلاک کر دیا۔ اب آگے نئی بات، انا اعطیناک الکوثر، اس آیت کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کوثر یہ خیر کثیر ہی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب ابن عباس کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، حوض کوثر۔ تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ابن عباس کا جو قول ہے وہ بھی اس کے منافی نہیں، یعنی ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں۔ کس طرح؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوثر ایک خیر کثیر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر یہ ایک حوض ہے، جنت کے اندر ایک حوض ہے، اسے کوثر کہتے ہیں۔ تو سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی جو نہر ہے اس کا نام ہی کوثر ہے، تو اس کا نام کوثر ہوا، تو یہ کوثر بھی جو حوض ہے وہ بھی خیر کثیر کے اندر داخل ہو ہی گیا۔ تو دونوں ایک ہی بات ہوئی کہ حوض یہ خیر کثیر کے اندر ہی داخل ہے۔ اب ایک بہت بڑی حدیث شریف ہے جو حوض کوثر کے متعلق اس میں بیان کیا گیا کہ حوض کوثر کیا ہے، ہم تک کیسے پہنچا ہے واقعہ۔ تو ایک بہت بڑی حدیث شریف امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، یہ بہت بڑے بڑے محدث گزرے، انہوں نے یہ روایت نقل کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں پر امام مسلم کے الفاظ ہیں، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے تو اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر آپ ہنستے ہوئے اٹھے، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نئی بات دیکھتے، کوئی ادا دیکھتے، فوراً پوچھ لیتے یا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب۔ یہاں پر بھی صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر پڑھی، پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، عام صحابہ کا یہی جواب ہوتا تھا، اللہ کے رسول پوچھتے تم کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اگر صحابہ کو معلوم ہوتا تب بھی صحابہ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا ہے، یہ کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جنت کی نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس کے اندر خیر کثیر بھی ہے، اور وہ حوض ہے جس پر سے میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ روایت ختم ہو گئی۔ اب آگے حوض کی صفت بیان فرمائی کہ حوض کسے کہتے ہیں، حوض کیسا ہوگا۔ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں پر حوض کیسا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی۔ تو یہاں پر امام بخاری نے فرمایا حوض کی صفت جو ہے اس میں روایت بہت آئی ہے کہ اس کے اندر دو پرنالے ہوں گے، کوثر کی جو نہر ہوگی اس میں وہ پانی سے حوض کو بھر دے گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوگی۔ جب پوری امت محمدیہ، پوری امت جب گزرے گی، قیامت کے دن اٹھے گی تو ان کا گزر ایک حوض کے پاس سے ہوگا۔ اب وہ حوض کیسا ہوگا کہ اس حوض کے اوپر دو پرنالے ہوں گے۔ پرنالے کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے زمانے کے اندر مکہ مکرمہ جو ہے اس کے اوپر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے کہ جب بارش پڑتا ہے تو وہاں سے پانی نیچے
گرتا رہتا ہے. بس اسی طرح کے 2 پرنالے ہو گئے جو حوض کے اوپر ہو گئے. وہ پرنالے پورے حوض کو بھر دیں گے. اور وہاں پر برتن کس طرح ہو گئے؟ فرمایا کہ اس میں برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہو گئے. آج اگر ہم دیکھیں آسمان کے ستاروں کی تعداد گننا چاہے تو گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب امت وہاں سے گزرے گی تو برتن بہت سارے ہو گئے اور وہاں سے امت لے کر پیے گی. کوئی جھگڑا وگڑا وہاں پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ برتن بہت سارے ہو گئے. تو یہ حوض کی صفت بیان فرمائی. اب یہاں پر ایک بات، یہاں پر جو فرمایا کہ میرے پروردگار یہ میری امت میں سے آپ ان کو کیوں فرشتے کیوں بھگا رہے ان کو؟ تو یہاں پر 2 قول ملتے ہیں. پہلا قول کیا کہ جو پہلے سے مسلمان ہو گئے نہیں، کافر ہو گئے تو آپ کی امت میں نہیں ہو گئے. دوسرا قول یہ کہ پہلے مسلمان تھے لیکن بعد میں اسلام سے پھر گئے ہو گئے. ایک اور قول بھی ملتا ہے، وہ کیا جواب کے اندر معاشرے میں بہت چلتا ہے کہ یہاں پر جو فرمایا کہ فرشتے ان کو حوض سے ہٹا دیں گے، یہاں پر فرمایا آپ کے بعد نیا دین اختیار کر لیا ہوگا. یہ جملہ جو ہے یہاں سے بدعت نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی ایجادات پیدا کی. دین کے اندر یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے. جو دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کی، یہ کیا ہوئی؟ بدعت. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نیا دین اختیار کیا تو ان لوگوں کو بھی قیامت کے دن فرشتے وہاں سے بھگا دیں گے، جاؤ جاؤ یہ آپ کی امت میں سے نہیں، یہ آپ کی امت میں سے نہیں. اس لیے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں اسلام دین کے اندر نئی بات پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب آگے احادیث صحیحہ کے اندر حوض کوثر کے پانی کی صفائی، اس کی شیرینی، اس کے کناروں کا جوہر، یہ سب بہت سے متعلق اس پر بیان کیے گئے. لیکن مین بات کیا، دنیا میں ان کا کسی چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں. حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ جنت کی صفت بیان کی. فرمایا کہ جنت کیسی ہوگی؟ کسی نے پوچھا، صحابی نے یا کسی نے پوچھا جنت کیسی ہوگی؟ تو فرمایا ما لا رأت عین ولا اذن ولا خطر ببال. فرمایا کہ جنت ایسی ہوگی کہ کسی آنکھ نے اسی چیز دیکھی بھی نہیں ہوگی، کسی کان نے اسی چیز سنی بھی نہیں ہوگی. جنت کی صفت. اور کسی انسان کے دل کے اندر یہ بات گزری بھی نہیں ہوگی کہ جنت کیسی ہوگی. تو جنت کے جو اوصاف بیان کیے یہاں پر، جنت ایسی ہوگی، انگور ہو گئے، یہ ہو گیا وہ، یہ صرف انسان کو بتلانے کے لیے. اصل جنت کا جو مزہ ہے وہ تو وہاں پر جا کر ہی معلوم ہوگا. حدیث شریف سے کیا معلوم ہوا کہ جنت ایسی ہے کہ کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، کسی کے دل کے اندر یہ خیال آیا بھی نہیں ہو جنت ایسی ہو سکتی ہے. اللہ نے جنت کو اسی بنائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے. آگے فرمایا فصل لربک وانحر. وانحر جو فرمایا آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اب وانحر جو یہ نحر سے مشتق ہے. نحر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کی قربانی کو نحر کیا جاتا ہے، نحر کہا جاتا ہے. اونٹ کو جو ذبح کرتے ہیں اسے نحر کہا جاتا ہے. جس کا مصنون طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں باندھ کر اس کے حلقوں میں نیزہ چھری مار کر خون بہا دیتے ہیں. جیسا کہ گائے، ہمارے زمانے کے اندر گائے بکری اس کی قربانی کرتے ہیں تو بکرے کو، گائے کو لیٹا کر اس کے حلقوں پر چھری چلاتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ذبح. نحر کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کھڑا ہوتا ہے، صرف اس کے گلے کے اندر خنجر یا چھری مار کر اس کا خون بہا دیتے ہیں، اونٹ خود بخود نیچے گر جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کا بہت، ابھی بھی اونٹوں کا رواج ہے عرب کے اندر. بکرا مرغی کوئی کھاتا ہی نہیں وہاں پہ، لیکن اونٹ کھاتے. تو وہاں پر ونحر اس زمانے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں کو نحر کیا جاتا تھا. تو بس اسی لیے فصل لربک وانحر، ونحر یہ لفظ یہاں پر لائے. عرب میں چونکہ عموماً قربانی اونٹ کی ہوتی تھی، اس لیے یہاں پر قربانی کا ذکر کیا. برخلاف اس صورت کے کہ کفار لوگ تھے وہ آپ کو مقتول نسل کہتے تھے، اس کا جواب تو دے دیا. اب یہاں پر فرمایا کہ ایک تو نماز کا ذکر ہے، دوسرا قربانی کا. دوسری جگہ پر ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہاں پر صرف فصل لربک وانحر کا. دوسری جگہ کیا؟ 8ویں پارے کے اندر سورۃ الاعراف کے پہلے سورۃ الانعام کے اندر ان صلاتی و نسکی، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. لیکن یہاں پر صرف 2 چیز ذکر کی، ایک نماز اور قربانی. کیوں؟ نماز میں کیا ہوتی ہے؟ نماز یہ بدنی عبادت، اور جسمانی عبادت قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ
انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس سے اس کے دل کے اوپر تھوڑا اثر تو ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو قربانی بھی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، اب جو لفظ شانی ہے اس کے معنی ہوتے بغض رکھنے والے، عیب لگانے والے۔ یہ کفار کے متعلق نازل ہوئی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے۔ اکثر روایت کے اندر عاص بن وائل، بعض میں عقبہ، بعض میں کعب بن اشرف، یہ 3 لوگوں کے نام آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتول نسل جو کہتے تھے، ایک نام یہ آیا عاص بن وائل، بعض میں عقبہ آتا ہے، بعض میں کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار۔ حق تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر بھی عطا کی اور آپ کے اولاد کثیر بھی اس میں داخل ہو گئی۔ کیسے داخل ہوئی؟ آپ کے لیے اولاد کی کثرت اس لحاظ سے کہ نسب اولاد بھی آپ کی ماشاءاللہ کچھ کم نہیں تھی، اور پیغمبر چونکہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے اور پوری امت کی اولاد روحانی ہوئی، اور آپ کی امت پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے تعداد میں زیادہ ہو گئے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بات کو خاتمہ ملا ہے، دوسری طرف یہ فرما دیا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہنے کا تانا دیتے ہیں وہی ابتر ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوئے، امت آپ کی پوری کے پوری اولاد ہوئی، تو اس طرح آپ کی اولاد بہت ساری ہو گئی، یہ بھی ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی نسل چلی، چلتے چلتے ابھی تک جاری بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، تو آپ کی نسل باقی رہی۔ اور کافروں کی تعداد کوئی جانتا ہے؟ عاص بن وائل کون تھا، کعب بن اشرف کون تھا، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے اللہ نے ان کو ہی ختم کر دیا۔ آگے سورۃ اللہب تبت یدا، اس کے اندر بھی آئے گی یہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے تو اللہ نے ان کو بہت دردناک عذاب سے سرفراز کیا۔ اب آگے عبرت، اس پوری صورت سے بھی عبرت کیا ملتی ہے؟ اب غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ کے مبارک زمانے سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے کے اندر آپ کا نام 5 وقت اللہ کے ساتھ، اللہ کا نام اور اللہ کے رسول دونوں کا نام پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ بھی حاصل ہوگی۔ اس کے بالمقابل دنیا کی تاریخ سے پوچھیے کہ عاص بن وائل، کعب، عقبہ، یہ کون تھے، ان کے اولاد کہاں ہیں؟ سب کہے کہ ہمیں نہیں پتہ۔ یہاں پر بھی جو ان کا نام آیا عاص بن وائل، عقبہ، کعب بن اشرف، یہ کیوں آیا؟ تاریخ کے اندر ان کا نام تو مل بھی چکا ہے، یہاں پر صرف بتلانے کے لیے کہ یہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، تو ان کا نام باقی ہے، ورنہ ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اس صورت سے ہمیں ایک یہاں پہ چلے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ کس طرح عبرت حاصل کریں؟ اس صورت سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی ہے، جیسے کوئی کسی کے پیر میں کوئی پرابلم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لنگڑے، اے لولے، اس طرح کہتے رہتے ہیں۔ اس طرح اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر ہم کسی کو چڑھائیں گے تو خدا نخواستہ دن پلٹتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ نے دنوں کو ایسا بنایا کہ یہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، آج اس کے اوپر ہے، کل اس کے اوپر آئے گے، کل ہمارے اوپر آئے گے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے کہ یہ وہ اللہ نہ کرے وہ دن گھوم کر ہم ہی پر نہ آ جائے۔ اس صورت سے ہمیں ایک چھوٹی سی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کو چڑھانا وغیرہ نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔